السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اساتذہ اور طلباء اور طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ آج 14 اگست کا دن ہے۔ میری طرف سے اور تمام منتظمین کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت کی یہ ایک عظیم نعمت ہے آزادی۔ آزادی کا ایک دن غلامی کی 1000 سالہ زندگی پر بھاری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہم اس آزادی میں زندہ رہتے ہیں اس کا ہر لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک گیدڑ زندگی گزارتا ہے اور ایک آزاد آدمی جس طرح شیر کی طرح زندگی گزارتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو قیام پاکستان ہے اور جو نظریہ پاکستان ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے بنیادی طور پر۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، تو وہ ایک تھاٹ ہے، ایک مقصد ہے، جس کے آغاز سے لے کر قیام پاکستان تک وقتاً فوقتاً جو اس کے سرگنا تھے، جو اس کے اولین قائد تھے، وہ لوگ، ان کا وہ مقصد، ان کے نیچے کام کرنے والے تمام لوگ۔ اور قیام پاکستان کا کیا مطلب ہوا؟ قیام پاکستان کا مطلب ہوا کہ اس پاکستان کے قیام کے لیے جو ہمیں ایک زمین کا حصہ چاہیے، اس کے لیے ہماری جدوجہد اور ان سے بات چیت، ٹیبل ٹاک، وہ تمام چیزیں، اور پھر اس کا قیام یہ ہمارا ہے۔ یعنی قیام کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، اور اس بنانے کے پیچھے کیسے بنانا، یہ نظریہ کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم اس نظریے کو پہلے دیکھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں قیام کیوں ضروری تھا۔ یہ زمانہ، اگر آپ یہ سوال پیدا ہو کہ جی ہم اکٹھے رہ لیتے تو زیادہ بہتر تھا، جیسا کہ شروع میں مسلم لیگ کے رکنوں کا یہ کہنا تھا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم صدیوں سے، جب سے محمد بن قاسم یہاں ہندوستان میں وارد ہوا، تو تب سے ہم اکٹھے رہ رہے تھے۔ مگر جب دو مذہب آپس میں تصادم ہوتے ہیں، آپس میں ان کا تعلق بگڑتا ہے، تو اس وقت ایک نئی راہ نکالنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے دو بھائی آپس میں لڑیں تو درمیان میں ایک صلح کا مقصد نکالا جاتا ہے، تاکہ دونوں کی دل آزاری نہ ہو۔ تو ایسے ہی اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ تو اگر ہم اس کے پس منظر میں تھوڑا سا دیکھیں کہ اکبر، جلال الدین محمد اکبر جو ہے، مغلیہ سلطنت کا ایک عظیم بادشاہ، جس ایک واحد یہ بادشاہ ہے کہ جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی، اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا جسے دین الہی کہتے ہیں۔ اب بھائی یہ دین الہی، اس کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ایک سمپل سی کچھ میں مثالیں دیتا ہوں آپ طلباء حضرات کے لیے، معلمین تو ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی واقف ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہندو کیونکہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، اسے ماتا سمجھتے ہیں، تو مسلمان، اب کیونکہ بادشاہ اکبر کو پورے ہندوستان پر حکومت کرنی تھی، تو وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ گائے کو مسلمان ذبح کرتے ہیں تو آپ ذبح نہ کریں، بلکہ دوسروں کے مذہب کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کے خداؤں کو گالی نہیں دیں گے تو وہ آپ کے خدا کو گالی نہیں دیں گے۔ یعنی اس میں کچھ علماء، جو علماء سوء، یعنی برے علماء جو تھے، ان کو اس نے ساتھ شامل کیا اور دین کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کو اس سے متنفر کیا۔ اب ہمارے سامنے جی یہ گائے نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو ایسی صورتحال میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گائے کو آپ یعنی
حکومتی فرمان جاری ہو گیا کہ مسلمان گائے کو ذبح نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہندوؤں کی ماتا ہے، ان کا خدا ہے، تو اس لیے آپ دوسروں کے مذہب کی پاسداری کریں، وہ آپ کے مذہب کی پاسداری کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں جو ہندو ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی اولین آیا ہوگا۔ اگر ہم قدیم میں دیکھیں، جیسے کہ ہر مذہب میں ہوا ہے کہ ان کی طرف کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ان کے ہاں غلط تشریحات ہوتی گئی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جبکہ انہوں نے خود کو اللہ کا بیٹا نہیں گردانا۔ اسی طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جبکہ انہوں نے خود اللہ کو بیٹا نہیں کہا۔ اسی طرح کچھ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہم اور سب کا یعنی ایک تشریحات کہ یہاں پہ بھی کوئی اللہ کا نبی آیا ہوگا، تو کرتے 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 ان کے ہاں غلط رسم و رواج رائج ہو گیا اور پھر بدلتے بدلتے آج اس نوبت پر پہنچائے۔ تو گویا یہ بھی ایک مذہب ہے، جیسے عیسائی ہے، جیسے یہودی ہے۔ اب کیونکہ اہل کتاب سے اسلام کے اندر شادی جائز ہے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی، بس یہ دو قومیں، لیکن علماء نے جو علماء سو تھے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی مہابھارت ہے اور یہ صدیوں سے یہاں رہے ہیں، ان کی بھی طرف بھی کوئی نبی آیا ہوگا، لیکن اب یہ کیونکہ غلط ہے تو ایسا نہیں، تو گویا ہمیں ان سے بھی شادی کرنی چاہیے۔ اور اس کا ثبوت جو ہے خود جلال الدین محمد اکبر بادشاہ نے کیا۔ جب ایسا یعنی ایسے ہزاروں مثالیں ہیں بچوں اور معلمین کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے سوچ کر کہ کیا ایسا بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایک اللہ کے جلیل القدر ولی، معتبر شخصیت، صوفیزم کے بانی شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الفسانی کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں 100 سال بعد دین کو زندہ کرنے والا، یعنی اس کے اندر جو تھوڑی بہت خرافات آئی ہیں جیسے کہ اکبر کے ابھی اس دور میں آئی ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان خرافات کو ختم کرنا۔ تو الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی کہتے ہیں 12، یعنی 12ویں صدی عیسوی میں جو ہے یہ مجدد الفسانی یہاں تشریف لائے۔ اب یہ زمانہ اکبر کا آخری زمانہ تھا، تو آپ نے خطوط کے یا اس طرح کچھ نہیں بلکہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کہیں نہ کہیں اکبر تک بھی یہ بات پہنچی، لیکن کیونکہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اجل آنی ہے اور ہر ایک کو آنی ہے، تو اکبر کی طرف بھی موت کا پیغام آیا اور وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اب اس کی جگہ اسی کے جانشین جہانگیر وہ جو ہے تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے باپ کے فرمان کے مطابق جو ہے اسی کو آگے رائج کیا، جسے جو ہے دین اکبری کہتے ہیں۔ اب اس میں مثلا ایک اور مثال بھی میرے ذہن میں آ گئی جہانگیر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ذل الہی جو ہے خدا کا سایہ، کیونکہ اب جو بادشاہ ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ فی الارض ہوتا ہے، وہ خدا کا سایہ ہوتا ہے، تو گویا اس کو بھی سجدہ تعظیمی جائز ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً منع فرمایا ہے سجدہ تعظیمی سے، یعنی آپ تو رکوع بھی نہیں کر سکتے، یہاں تو سجدے کی بات ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لوگوں کو سمجھانے کی ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن جہانگیر اس سے باز نہ آئے۔ وقت بیتا گیا، آپ کے مریدین آپ سے علوم اور فیوز حاصل کرتے رہے اور اپنے اپنے مقام پر فائز ہوتے رہے، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے ایک صد نظام بنایا، اور وہ صد نظام یہ تھا کہ جو ہندوستان کے اندر اس کے جو وزراء ہوں گے ان کے اوپر یعنی 100 ایسے وزراء ہوں گے کہ جو ڈائریکٹ جو ہے سیدھی جو ہے بادشاہ کو رپورٹ کریں گے۔ ان صد نظام کے اندر بہت سارے ایسے وزیر اور سپر سلار ایسے تھے جو مجدد الفسانی کے مریدین تھے، ان سب نے بغاوت کر دی جہانگیر کے خلاف کہ ہم آپ کے اس نظریے کے خلاف ہیں، جو آپ ذل الہی دین اکبری کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے خلاف ہیں، گویا یہ سراسر دین کی غلط تشریحات ہیں اور علماء سو سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن جہانگیر جب بات نہ سنی
تو باقاعدہ ایک جنگ ہوئی. تو جب اس جہانگیر کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجدد الفسانی کو قید میں ڈال دیا کہ یہ سارا کیا دھرتا آپ کا ہے. آپ نے قید کے اندر رہتے ہوئے بھی بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف، اخلاق حسنہ کی طرف، دین کی صحیح تشریحات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے. لیکن کیونکہ اب قید تھی تو اس وجہ سے بھی کافی مشکلات بھی آپ کو پیش آئیں. لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے اور مجدد الفسانی کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے کہ جہانگیر آپ کی بات پر قائل ہو گیا اور اس نے دین اکبری سے توبہ کی اور آپ کو رہا کیا اور آپ سے حکومت کو چلانے کے لیے کچھ مسودات، کچھ پیج لکھوائے، کچھ اصول و ضوابط اور آپ کو عزت و تکریم کی. لیکن یہاں یہ بات طے ہے کہ جب اب ایک ایسی قوم جس کی آپ نظریات اس حد تک آپ کے دین کے اندر داخل ہو جائیں، ان کے ساتھ اب رہنا جو ہے یہ بڑا مشکل تھا. تو اس نظریے کے پہلے جو بانی سمجھے جاتے ہیں وہ مجدد الفسانی. وقت بیتا اور اس بات سے جو پس منظر میں نے بیان کی، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق، لوگوں کا علوم دینیہ اصل راستے سے بہت ہٹ چکا تھا. زمانہ بیتا، وقت بیتا، تو دوسرے ہمارے پاس جو بنیادی ہمارے پاس شخصیت نظریہ پاکستان کے حوالے سے دیکھنے میں آئی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. جب آپ نے لوگوں کی اس چیز کو دیکھا کہ یہاں تو لوگوں کے اخلاق، لوگوں کا علوم بڑا تباہ ہو چکا ہے، تو آپ نے آپ کے کہنے پر باقاعدہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا گیا اور اس کے علاوہ رسالے جاری کیے گئے، لوگوں کے اخلاق کو درست کیا گیا کہ اگر لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے، محبت پروان چڑھے گی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے یہ ایک اچھی قوم بن کر سامنے آئے گی. کیونکہ ہر چیز کا جواب جو ہے، یعنی تھپڑ کا جواب تھپڑ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سراسر دین کے بھی خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی جو ہے اس کو عام کیا جائے. تو آپ نے لوگوں کے اس حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ اصلاح کی. تو آپ نے بھی اسی کا کہا کہ اگر ایک قوم آپ کے دین پر، آپ کے اخلاق پر وارد ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک الگ نظام حیات بنا لینا چاہیے کہ جس میں قوموں کی اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے. اس کے بعد ہمارے پاس بڑی شخصیت سر سید احمد خان ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ آزادی، جس سے ہندو انقلاب کہتے ہیں اور انگریز سرکار اسے غدر کہتی ہے، یہ یوں ہی تو راتوں رات اٹھ کر نہیں وارد ہو گئی ہوگی. اس کے پیچھے یقیناً مہینوں اور سالوں کا کام ہے اور مسلمانوں نے تو کبھی انگریز سرکار کو یہاں قبول ہی نہیں کیا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے نہیں قبول کیا تو پھر ہندو اس میں کیوں شامل ہوئے؟ ہندو فقط اپنے مفاد کے لیے اس میں شامل ہوئی. لیکن مختصر یہ کہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز سرکار نے جب دونوں کو سزا دینی چاہی تو ہندوؤں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ دیکھیں ہم تو پہلے بھی غلامی محکومی میں تھے، اب بھی محکومی میں ہیں، ہمارے لیے تو کوئی دقت نہیں ہے، ہم تو فقط کچھ مفاد کے لیے ان کے ساتھ تھے اور بس اس طرح کر کے گول مول کر کے بات کو خود سے نکال لی. تو انگریز سرکار نے سارا سر بوجھ مسلمانوں پر ڈالا.